السلام علیکم، کیا حال ہے بھائیو؟ ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، آمین۔ ہم پچھلے ویلاگ میں بات کرتے رہے ہیں الیکشن کی۔ الیکشن اب سمجھ سے باہر ہو گیا ہے، عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہو گیا۔ کم از کم ہم لوگ جیسے لوگ تو الیکشن سے بالکل باہر ہیں۔ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے، اس میں عوام کا الیکشن سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ الیکشن جو ہو رہا ہے، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، یہ کسی ایک افراد کے لیے ہو رہا ہے۔ ایک افراد کے لیے پورے ملک کو ڈبویا جا رہا ہے۔ ایک افراد کے لیے ساری جتنی مشینری ہے ایک افراد کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ جتنا عملہ ہے اسی افراد کے لیے کام کر رہا ہے، جتنے آر اوز ہیں سب اسی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور جب وہ آدمی جس آدمی کے لیے کر رہے ہیں، اس آدمی کا کچھ پتہ نہیں ہے کس ٹائم اس کو لگے گا کہ ماحول میرے لیے سازگار نہیں ہے، وہ بیمار ہو جائے گا، اور اگلے دن نہیں، اسی دن شام کی فلائٹ سے وہ لندن چلا جائے گا۔ اور پھر میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس نے اس کے زیادتی کی، ملک اس میں الجھا رہے گا۔ پہلے کیا ہوا؟ یہی کچھ ہوا، اس نے سب چیزیں تہس نہس کر دی۔ جب سب کچھ عدالتیں سب فیصلے آ گئے، فیصلے اس کے خلاف آ گئے، عدالتوں کو جیسے کوئی آدمی ننگا ہو کے کسی عدالت کی بدخوئی کرتا ہے، اس طرح وہ کرتے رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں ہمارے ملک کے قانون پہ، جس پہ بولنے کا مجھے حق بھی نہیں ہے، پھر بھی بول رہا ہوں۔ آج جو کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں، کہاں تھے ایسے اچھے لوگ کاغذات مسترد کرنے والے جب اسحاق ڈار اشتہاری بھی تھا، پاکستان میں بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، چھوڑ گئے تھے، وہ یہ ملک چھوڑ گئے تھے، اس کے کاغذات نامزدگی بھی پاس ہو گئے تھے، اور وہ سینیٹر بھی بن گیا تھا۔ پھر وہ باہر رہا تھا 3 سال، واپس آ کے اس نے اپنی تنخواہیں بھی لے لی، وفاقی وزیر بھی بن گیا۔ کیا بات ہے یار! میں کہتا ہوں جو مسلمان ہوتا ہے نا، مسلمان کو کبھی نہ کبھی خیال آ جاتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ اب مثال میں اپنی بات کرتا ہوں، کچھ مجھ سے غلط ہو جاتا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ، تیسری دفعہ تو لازماً انسان کی غیرت جاگ جاتی ہے کہ یار یہ جو کچھ میں نے کیا ہے نا، اس کا اللہ کو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے جسے دیکھ کے میں سبق حاصل کر لیتا ہوں کہ یار یہ میں نے وہ کام غلط کیا ہے، یہ اس کی اللہ پاک نے مجھے سزا دی ہے۔ اور جس کو اس چیز کا کچھ بھی خیال نہیں آتا، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان ہو اور اسے اللہ کا خوف نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ مسلمان ہو اور اللہ کا خوف نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنا برا ہو جائے، مسلمان ہو وہ جتنا بھی برا ہو جائے، اسے اللہ پاک کا خوف نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ برا ہو سکتا ہے مگر اللہ پاک کا خوف اس میں ہوگا۔ کسی نہ کسی لمحے وہ سوچے گا یار یہ میں کر رہا ہوں، یہ میں بہت غلط کر رہا ہوں، یہ میرے آگے آئے گا۔ تو اب جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، چلو جی آپ کر رہے ہو، شاہ محمود قریشی کے ساتھ کر رہے ہو۔ شاہ محمود قریشی پہ میں تھوڑی سی یہ روشنی ڈال دوں، بلکہ عمران خان سے ہی آج شروع کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں
آپ کیا کہتے ہیں، وہ خود کہتا ہے کہ یار میں جوانی میں یہ تھا وہ تھا، میں رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ انگریزوں کا تو ماحول ایسا ہے وہاں، اللہ معاف کرے اگر کوئی اللہ والے لوگ بھی پہنچ جائیں تو وہاں جا کے ان پہ بھی اثر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کیونکہ مجلس کا اثر جو ہے وہ بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ مجلس کا اثر ہوتا ہے. مگر اللہ پاک کا خوف اس کے دل میں کتنا ہے، یہ اس ٹائپ کا سیاست دانوں میں اللہ کا خوف میں نے نہیں دیکھا. میرا ایک اپنا نظریہ ہے، اپنے دماغ سے سوچتا ہوں، کسی کو اپنے اوپر کسی کی وجہ سے نہیں سوچتا یا بولتا، کہ وہ پاکستان کے لیے جو اقدامات کر رہا تھا وہ مجھے ٹھوس لگتے تھے، اس کے اقدامات مجھے ٹھوس لگتے تھے، اس کی باتوں میں وزن ہوتا تھا، اگر وہ کوئی بات کرتا تھا اس بات میں وزن ہوتا تھا اور لوگ مانتے بھی تھے. پھر شاہ محمود قریشی پہ آ جائیں. شاہ محمود قریشی کا بے داغ ماضی، ہم ملتان کے واسی ہیں تو ان کا جو بے داغ ماضی ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس کے خلاف ہر دور میں ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، نہ وہ کبھی کرپشن میں ملوث ہوا ہے، نہ وہ کبھی پلاٹ اس نے الاٹ کروائے ہیں. گو انہوں نے عوام کی زیادہ خدمت نہیں کی مگر ملک کی خدمت کی ہے. وہ بندہ جہاں بھی رہا ہے، جس پارٹی میں بھی رہا ہے، وہ ملک کی خدمت کرتا رہا ہے اور وہ ملک کے بارے میں سوچتا ہے. ہر آدمی کے لیے، عام ووٹر کے لیے نہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے نہ وہ سوچتا ہے. اس سے ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں. ٹھیک ہے، ایک آدمی مثلا ملتان میں 20 سیاست دان ہیں، اگر 18 اس ٹائپ کے ہیں کہ ان میں 10 غلط ہیں، 8 اس ٹائپ کے ہیں کہ جو وہ عوام کے لیے سوچتے ہیں، اور 2 ایسے ہیں جو ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ہر کسی کا اپنا شعبہ ہوتا ہے، وہ اپنے شعبے میں کامیاب ہے، ہم اسے مانتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو روز کاغذات مسترد کر رہے ہیں، یار پاکستان کی تاریخ رہنے دیں، آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، یہ ریشو آپ کو کہیں نہیں ملے گی. یہ ریشو نہیں، جس ریشو سے مسترد ہو رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کا 10% بھی کسی ملک میں نہیں ہوگا. اگر 10% کسی ملک میں ہو جائے تو عالمی منڈیاں کہوں گا، عالمی منڈیوں والے جتنے ہیں وہ اس طرح ایکٹیو ہو جائیں گے کہ اس کے سر پہ بیٹھ جائیں گے، مگر لگتا ہے کہ پاکستان پہ کسی کی نظر ہی نہیں پڑ رہی. اس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں، جو غلط کام کرتا ہے، میں ہوں چاہے کوئی ہے، اس میں اور بھنگی میں کوئی فرق نہیں ہے. جو غلط کام کرتے ہیں وہ بھنگی سے بھی بدتر ہے. بھنگی تو اپنا کام کرتا ہے جو اس کا کام ہے، مگر یہ اس طرح کے بدکار ہو جاتے ہیں کہ اس کا تو کام ہوتا ہے نا، ان کے اعمالوں میں وہ بدکاری شامل ہو جاتی ہے، جس کا خمیازہ ان کے بچوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، اس کی فیملی کو بھی ان کی بھگتنا پڑتا ہے. مگر کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا دیکھ کے بھی ان کو اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس ٹائم ان کے پاس ایک ایسی آنکھوں پہ پٹی لگی ہوتی ہے کہ انہیں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. احکامات نظر آتے ہیں کہ یہ ہم نے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا. نہ ان کو خدا کا خوف ہوتا ہے، نہ ان کو عوام کا خیال ہوتا ہے، نہ ملک کا خیال ہوتا ہے. بس ایک مشن ہے، اس مشن کو کامیاب کرنا ہے. معاف کیجیے گا، ابھی فائنل بات پہ آتا ہوں، آخری بات کرتا ہوں. اور وہ زور لگا رہے ہیں کہ کاغذات مسترد ہو جائیں اور ایک پارٹی کو الیکشن سے باہر کر دیا جائے، اور عوام کی خواہش ہے کہ وہی پارٹی برسر اقتدار آئے. اور تیسری بات جو آخری اور سچی ہوگی، اللہ پاک کو کیا منظور ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا انتظار کرتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.